حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ حدیث 20 صحابہ سے مروی ہے۔ اصول کتاب کی کتاب تدریب الراوی، اس میں ایک نکتہ ہے کہ اگر کوئی حدیث 10 صحابہ سے مروی ہو، 10 صحابی اس کو روایت کرے تو وہ اسی طرح قطعی ہے جس طرح قرآن کریم کی ایک ایک آیت۔ اگر جس طرح قرآن کریم کی آیت کا منکر کافر ہے، اسی طرح اس حدیث کا منکر بھی کافر ہوگا جس کو 10 صحابہ کرام روایت کریں، اور یہاں تو 20 صحابہ سے روایت ہے، تو قطعی ثبوت ہے۔ چنانچہ ابلیس کا یہ عمل اور جو کفر تھا یہ محض کسی عمل کی نافرمانی کا نتیجہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر آپ نماز چھوڑ دیں تو توبہ کر لیں، فسق ہے، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کسی کو کچھ نقصان پہنچا دیا تو یہ کر لیں، لیکن ابلیس کا جو کفر تھا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صراحتاً تکبر کے طور پر نافرمانی اور معارضہ تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ، اور اس درخت کے قریب بھی مت ہو جانا کہ کہیں تم گناہ گاروں میں شامل نہ ہو جائے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، چنانچہ شیطان نے ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا، لغزش میں ڈال دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، اور ہم نے کہا کہ تم زمین میں اتر جاؤ، جنت سے اتر جاؤ، بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مستقل مدت تک ٹھہراؤ ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں، اسکن انت و زوجک، حضرت آدم کو الگ خطاب ہے اور حضرت حوا کو الگ خطاب ہے، جبکہ آگے کی دو آیتوں میں ولا تقربا دونوں کو ایک ہی صیغے میں کہا، اور تم دونوں، اس آیت میں انت حضرت آدم و زوجک اور آپ کی بھی الگ الگ خطاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسکن، آپ اسی جنت میں رہیں، شوہر کے ذمے بیوی کی رہائش کا انتظام ہے، شوہر ہی انتظام کرے گا بیوی کے لیے۔ آج ہم نے بہت سے نوجوانوں کو اپنی گلیوں میں دیکھا ہے کہ صبح سے شام تک اپنے نشے میں رہتے ہیں۔ بچوں کے کیا حالات ہیں، بیوی کے کیا حالات ہیں، ہمارے بوڑھے ماں باپ جو ہمارے اوپر کفالت، جن کی کفالت ہمارے ذمے ہے، ان کا کیا ہوتا ہوگا کچھ معلوم نہیں ہے۔ جو بڑے بزنس مین ہیں، کماتے ہیں صبح سے شام تک، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ کماتے کماتے تھک جاتے ہیں، گھر کا خرچ کہاں پورا نہیں پڑتا، مہمان آتے ہیں ان کا پورا نہیں ہوتا، باہر کا خرچ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو نہ اپنی فکر ہے، نہ بیوی بچوں کی ہے، نہ بوڑھے ماں باپ کی ہے، مستقبل کی ان لوگوں کو ذرہ برابر بھی فکر نہیں، اس لیے اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمہ ہے۔ دوسری ہے کہ جہاں شوہر رہے وہیں بیوی رہے، جتنی حیثیت ہے شوہر کی اسی کے مطابق رہے، اس کو بلا چوچرا پریشان نہ کرے۔ اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ خطا سرزد ہوئی ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو واقعہ مشہور ہے، مچھلی والے جب اپنی قوم سے چلے گئے اور ایک کشتی میں جا کے سوار ہوئے تو کشتی ڈولنے لگی، حضرت یونس علیہ السلام اس سے اتر گئے، اللہ نے حکم دیا کہ مچھلی کو اپنے پیٹ میں رکھیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو واقعہ ہے، نعوذ باللہ، جب ان کی قوم نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے جا کر ایک پیڑ سے، درخت سے پناہ مانگی۔ پناہ مانگنی چاہیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی قوم نے ان کو سزا دی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے تھی، ان کی قوم نے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ اسی زمرے میں، اسی ضمن میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، حضرت آدم علیہ السلام پھر بھی اس سے کھا لیا۔ مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ انبیاء تمام کے تمام معصوم ہیں، جان بوجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اگر انبیاء سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے تو صرف بھول چوک کی وجہ سے، اجتہادی غلطی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جس وقت یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، اس وقت شیطان نے ان کو قسم کھا کر کے کہا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، هل ادلکم علی شجرۃ الخلد، کہ تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اور اللہ نے جو حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ ہو سکتا ہے کہ اس جنس کے اور بھی درخت ہو، حضرت آدم نے اس سے نہ کھایا، لیکن اس جنس کے اور بھی درخت ہو، لیکن ہے تو اسی جنس کے۔ اسی طریقے سے جب شیطان نے کہا ہوگا تو حضرت آدم کو یاد نہیں، بھول چوک گئے۔ مثال کے طور پر والدین گھر سے بیٹے کو بھیجتے ہیں کہ آپ فلاں چیز لے کر کے آ جائیں، اب بازار گئے، اس کی جگہ وہ لے کر کے آ گئے، بھائی جان بوجھ کر کے تھوڑے غلطی سے ہوا ہے، نسیان سے ہوا ہے۔ اب جب گھر آئے گا تو ماں باپ خوشی سے کہیں گے بیٹے یہ نہیں وہ کہا تھا، یہ لے کر کے آؤ،
بھول میں ہوئی ہے، سہو ہوا ہے اس سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی مفسرین اسی ضمن میں لکھتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، صرف اجتہادی غلطی ہوتی ہے، بھول چوک کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے یہ بھی بتا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کہ شیطان کی تلبیس کی وجہ سے ہوا، شیطان نے ان کو لغزش میں ڈالا ہے، خود انہوں نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ